محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 to 17۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو ایک کھلی فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سب اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دے اور تم پر اپنا احسان پورا کر دے اور تم کو سیدھی راہ چلا دے، اور اللہ تمہارے زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے پہلے اور ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اطمینان اس لیے نازل فرمایا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور اللہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے حق میں برے برے خیالات رکھتے ہیں۔ انہی پر مصیبت کا پھیرا پڑا ہے، اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے دین کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو شخص بیعت کو توڑ ڈالے تو توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اور اور جو کوئی اس بات کو پورا کرے جس کا وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ اس کو بڑا ثواب دے گا۔ اور جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے وہ ان قریب تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے ماں اور اہل و عیال نے روک لیا تھا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بلکہ تم نے خیال کیا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کو بھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی تھی،
اور تم نے برے برے گمان کیے اور تم ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمتوں لینے چلے آؤ گے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہی کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ تم حسد کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود بہت کم سمجھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے۔ ان سے یا تو تم جنگ کرتے رہو گے یا اسلام لے آؤ گے، تو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے جیسے پہلے دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیمار پر کچھ گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں، منافقوں اور ایمان والوں کے اوصاف بیان کر کے ان کا انجام بتلایا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، تیری رحمت کے فیصلے فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔